جی ٹی وی میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور سیاست کے اس ہنگام میں نے سوچا کہ جو اس وقت خاص طور پر کرونا سے جو ایک عام آدمی اور عام آدمی میں بھی خاص طور پر جو خواتین جو سفر کر رہی ہیں متاثر ہوتی ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی وبا آئے یا جنگ ہو تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے غربت اپنی جگہ، بے روزگاری اپنی جگہ، لیکن خاص طور پر جب کرونا آیا تو اس کے سبب جو ہے ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہیں، اب تو پیٹرولوں میں کام کرتی ہیں. اور پھر آپ مجبوری تھی لاک ڈاؤن کے سبب ہوئی. اور پھر ان کے سے کس حد تک پہنچا جائے، کیونکہ خالی مرد کے کمانے سے گھروں میں اس طرح خوشحالی نہیں آتی. ہم لوگ اور بات ہے کہ مڈل کلاس وغیرہ کے لوگ تو بہرحال ایک پروگرام جس کی گونج اس کرونا میں سنائی دی اور جس کے ذریعے ایک عام فرد بلکہ خاص طور پر خواتین تک جو پروگرام پہنچا وہ احساس پروگرام. اور میں اس لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر چیئرپرسن نے اس پروگرام کی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو ان کی فیملی ہے پاکستان میں اس کا بڑا اعتبار ہے، بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کی. اور مجھے کیونکہ آپ کا پس منظر پتہ ہے اس لیے میں کوئی کوشش نہیں کروں گا کہ جو سیاسی ویاسی سوال ادھر سے کر دوں ادھر کر دوں، کیونکہ یہ تو ایک پیور آپ کا پس منظر بھی، آپ کا پروفیشنلزم بھی اور آپ کا کام بھی ایسا ہے. لیکن کیوں نہ ذرا میں نے سوچا کہ ایک دو تین شہروں میں جا کے یہ معلوم کروں کہ ڈاکٹر صاحبہ اس پروگرام کو یہ خواتین کس طرح دیکھ رہی ہیں. خاص طور پر میں نے سوچا کہ کوئٹہ جیسے دور دراز میں اپنی رپورٹر بشرا کو بھجوایا تو ذرا دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہیں خواتین. اس کے علاوہ دیکھیے پھر اور بھی بات ہوئیں گے. جی جب پرائیویٹ ٹیچر ہیں اور آپ کووڈ میں آپ کو کافی مشکلات کا بھی سامنا ہوا ہوگا، تو آپ کو جو احساس پروگرام کے تحت رقم ملی اس سے کتنا فائدہ آپ کو پہنچا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ گھر میں راشن واشن ڈالا ہم نے، بل ول دیے جو تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرام اور ہوتے رہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور ہماری مشکلات ختم ہوں. میرا نام سعدیہ بلوچ ہے، کیچی بیگ سے میرا تعلق ہے. رقم سے بہت مجھے فائدہ ہو گیا. یہ کہ میرے پاس سلائی مشین نہیں تھی، چونکہ مجھے سلائی مشین لینا تھا. گھر کے راشن وغیرہ وہ ضرورتیں پوری ہو گئی. سلائی مشین بھی میں نے لے لی اور بہت خوشی ہوئی. یہی گزارش ہے کہ آئندہ بھی یہ کام چلتی رہے تاکہ ہم لوگوں کی مشکلیں تھوڑا آسان ہو جائے جب تک یہ کرونا ہے. جی میرا نام سنیا کاشف ہے اور میں احساس پروگرام میں حصہ لیا تھا. تو میں ایز اے ٹیچر تھی پرائیویٹ اسکول، لہٰذا یہ کرونا کی وجہ سے بند ہے اور مجھے یہ 12,000 ملے تھے. تو میں نے اپنے گھر کی ضرورت کچھ بل وغیرہ اور کچھ میرے بیٹے کا آپریشن بھی تھا وہ بھی میں نے کروایا. ہم 12,000 لینے گئے تھے، ادھر بہت رش تھا، پھر لین لگائی تھی، پھر ہم نے پیسے لیے ان سے. 12,000 پہ ہمیں ملے تھے اور مجھے ملتے تھے، پہلے بھی ملتے تھے لیکن 12,000 مجھے ملے. عمران خان کا بڑا شکریہ جڑا 12,000 دینا پہ. بھائی اسی میسج کیتا سی 12,000 دا سانو میسج مہینے بعد آیا. مہینے بعد پیسے لین 12,000 چ کی بندا. 5 میرے بچے آ، کرائے دا مکان آ، تسی آپ ہی خیال کرو کچھ. جی ڈاکٹر صاحبہ یعنی بے شمار لوگوں کے انٹرویو دے سکتا تھا جن سے گفتگو ہوئی، بے تکلفی سے ہوئی اور یقیناً جو لیکن ایک بڑے پیمانے پر بے روزگار ہوئی ہے. ہم تو خیر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں 12,000 کم، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈاکٹر صاحبہ جو میں بنیادی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک بنیادی سوال اور کر دوں. کچھ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹینشن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جسے احساس پروگرام کا نام دے دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے یا یہ ایک الگ جو ہے اس کو دیکھا جائے؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ مجاہد صاحب پروگرام میں. آپ کا جو سوال ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ بینیفٹ میں اس کے بارے میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ احساس پروگرام ایک بہت وسیع پروگرام ہے. اس میں 134 پالیسیز اور پروگرامز ہیں اور اس کی 34 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے. وہ ایک لا کا نام ہے، ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا نام ہے. احساس پروگرام کے 134 ایلیمنٹ میں صرف 7 جو ہیں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. اب احساس ایمرجنسی کیش جو ہے اس کے بارے میں جو حتمی رپورٹ ہے وہ میں اسی ہفتے شائع کر رہی ہوں ویکینڈ کے اوپر. اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 2 حدیث کے جو ہم نے ڈیجیٹل کیپیبلٹی
کہ جو ہم نے 1 سال انویسٹمنٹ کی ہے یہ احساس ایمرجنسی کیش اس کے نتیجے میں ممکن ہو سکا ہے. 2019 میں ہم نے نئے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی پروکیورمنٹ کی ہے, 2 بینکوں کے ساتھ انٹیگریشن کی ہیں, ہم نے ایک ڈیٹا انالیٹکس کی ڈیٹا کی جانچ پڑتال کا ایک نیا نظام لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے پرانی لسٹوں میں سے 8,20,000 روپے 8,20,000 لوگ ہم نے ایگزٹ کیے تھے جو حقدار نہیں تھے. اور 2019 میں ہی ہم ایک نیا ڈیمانڈ سائڈ SMS بیسڈ سسٹم کی ہم نے تشکیل دی تھی کہ لوگ کس طرح سے اگر ہمیں اپنا ID کارڈ نمبر SMS کریں تو کس طرح ہم وہ جو ID کارڈ نمبر کے ساتھ ڈیٹا میں دیکھتے ہوئے کس طرح ان کو حقداروں کی لسٹیں بنا سکتے ہیں. یہ تمام کام 3 کام جو میں نے آپ کو بتائے یہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں, یہ نئے ہوئے ہیں. اس کا ان کیش ٹرانسفر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پہلے ہوتے تھے, یہ بالکل ہی نئے طریقے کار سے ہوئے ہیں. تو دوبارہ ٹو سمرائز, احساس بڑے لیول پہ ایک بڑی چیز ہے, احساس بلا سود قرضے, احساس آمدن, احساس اسکالرشپ, احساس لنگر, بہت لمبی فہرست ہے 134 کی, اور اس میں جو کیش ٹرانسفرز ہوتے ہیں وہ ادارہ تو ایگزیکیوٹ کرتا ہے مگر وہ ایک بہت نیا پروگرام ہے. جب پہلے BISP میں 10 سال پہلے وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ روزگار پروگرام ہوتے تھے تو ادارہ کیا چیز ہے اور پروگرام کیا چیز ہے, یہ 2 فرق چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ 10 سال پہلے وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ روزگار پروگرام ہوتے تھے. ڈاکٹر جو بیسک مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جب انہوں نے تقریر کری کہ جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جو ہے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی 10 کروڑ خاندان. تو ہمارے یہاں ایک کام ہی نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس موجود ہو. شناختی کارڈ کے بھی سلسلے میں کہا جاتا ہے, جیسے میں کراچی کے حد تک کہتا ہوں کہ 15-20 لاکھ لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. تمام کوششوں کے باوجود غالباً برمیوں کے, افغانیوں کے پتہ نہیں کیا بن گئے, اور پھر آپ نے کہا کہ اس بنیاد پر 8 لاکھ لوگوں کو آپ کو نکالنا پڑا. تو یہ جو سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ آپ یقیناً جو ایک خوشائن بات ہے, آج میں آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اس کا دائرہ وسیع کیا ہے, 144 ارب سے 203 ارب میں آئی ہیں, تعداد بھی آپ بڑھا رہی ہیں. لیکن ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ جو شناختی کارڈ کی جو شرط تھی, بے شمار لوگ ہیں آپ کو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی, نہ انہیں پاسپورٹ بنوانا ہے, نہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے, شادیاں وادیاں بھی ہمارے یہاں شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ والا جو کس طرح انہیں نیٹ میں لایا جائے, وہ خواتین جو غربت سے نیچے کی زندگی میں ان کے شوہر گزار رہے ہیں یا وہ گزار رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو اس میں یہ بھی ایک الگ پروگرام ہی ہوا نا, ایک الگ انیشیٹو ہوا نا. اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ کے 3 سوال آپ نے کیے. سب سے پہلے تو یہ کہ کتنے لوگ پاکستان میں غریب ہیں. پہلے کووڈ سے پہلے جو انکم بیس پاورٹی تھی اس کے بیسس پہ 24% لوگ شرح غربت سے نیچے تھے. جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی تھی, یعنی کہ خالی انکم نہیں مگر اس میں آپ صحت, تعلیم, گھر کا رہن سہن کیسا ہے, اس کے حساب سے 38% لوگ شرح غربت سے نیچے تھے, جس کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کہتے ہیں. کووڈ کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کی ابھی ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ کووڈ سے 24 ملین لوگوں کی جو روزگار ہے وہ متاثر ہوئی ہے. تو یہ تو ایک آپ نے سوال کیا. دوسرا, غربت کی سطح کا کس طرح تعین کرتے ہیں, وہ آپ پاپولیشن بیس سروس سے بھی کرتے ہیں اور وہ آپ رجسٹری سے بھی کرتے ہیں. پاپولیشن بیس سروس جو ہے وہ بیورو اسٹیٹسٹکس کا کام ہے, رجسٹری ہمارا کام ہے. اور جو رجسٹری ہے اس کی جو نئی رجسٹری ہے 10 سال کے بعد وہ بن رہی ہے, اس پہ 42% کام کمپلیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ سال کے آخر تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ نے جو تیسری بات کی کہ جو لوگ جن کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے, تو دیکھیے پہلے تو ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی جو آبادی ہے, اب ان کے پاس اب آئیڈینٹی کارڈز ہیں, ان کے پاس فون تک رسائی ان کے پاس ہے. اور دیکھیے ہم نے کوئی ایک رول بیسڈ طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا تھا.
اور اس میں اگر کچھ ایک مائنورٹی لوگوں کی رہ جاتی ہے تو ان کے لیے ہمارے اور پروگرامز بھی ہیں. لنگر کھولے ہوئے ہیں, پناہ گاہیں کھولی ہوئی ہیں تمام ملک میں. جو ہماری سول سوسائٹی جو ہے, جو ہماری خیراتی ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ٹولز بنائے, ایپ لانچ کی کہ جی آپ اپنی جیوگرافک لوکیشنز میپ کریں, بہتر کوآرڈینیٹ کریں. راشن کا پروگرام ان کو ڈیٹا دینے کے حوالے سے چلایا. تو صرف احساس ایمرجنسی کیش ہی نہیں تھا یہ کووڈ-19 کے تناظر میں, اور بھی جو بھی حکومت سے ہو سکا ہم نے کیا تاکہ سماجی تحفظ کے ادارے جو ہیں وہ ان کی بہتر کوآرڈینیشن ہو سکے. جیسے کہ میں نے کہا لنگر بنائے گئے, جتنا لوگوں کی مدد ہو سکے وہ حکومت اس مشکل وقت میں کرتی, کیونکہ ایک بہت ہی بڑی پاپولیشن ہے جو اس سے متاثر ہوئی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا 24 ملین یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیبر فورس سروے کے مطابق یا تو یہ دہاڑی دار ہیں, یا تو پیس ریٹ ان کو اجرت ملتی ہے, اور یا تو یہ پاکستان کی غیر رسمی شعبے میں کہ سیلف امپلائڈ ہیں, اپنا کام خود کرتے ہیں, ریڑیاں لگاتے ہیں, چھابڑیاں لگاتے ہیں, چھوٹی موٹی ان کی دکانیں ہیں. تو یہ جو 24 ملین لوگ ہیں, اب ہم نئی غربت کے سروس کر رہے ہیں اور اس بات کا بھی تعین کر رہے ہیں کہ حکومت کا جو ان کا ہاتھ پکڑنا ہے, جو ان کے لیے سماجی تحفظ کے جو پروگرام تشکیل کرنے ہیں ان کو کتنا بڑا ہونا چاہیے. اور ایک خاتون نے جو فرمایا کہ 12,000 کم ہے, تو یہ بھی اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ ایک مناسب سماجی تحفظ فیملی کو دیکھتے ہوئے ہونا, مثلا اگر ایک بچوں کا اگر ایک 2 میاں بیوی ہیں تو ٹھیک ہے شاید گزارا ہو جائے کیونکہ شوہر بھی کمائے گا, لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ 4-5 بچے ہوتے ہیں, 12 ہوتے ہیں. لیکن ایک اور ڈاکٹر صاحبہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اگر آپ نے تعلیم اور صحت دے دی تو کوئی گویا کہ صوبوں میں کوئی ایجوکیشن زیادہ بڑھ گئی, ابھی بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ بے روزگار یہی اس میں ہوا. لیکن یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو پروونشل لیول پر آپ ذمہ داریاں سونپ دیتی, یعنی جو پروونشل ہیڈ ہوتے, پھر شاید وہ پروونشل ہیڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر کام کرتے, تو ذرا یعنی یہ کتنا ہی آپ اس کو یعنی ٹرانسپیرنٹ بنائیں. لیکن اسلام آباد میں بیٹھ کر اتنے وسیع علاقے کو جیسے بلوچستان کوئٹہ کی اطلاع ہے, لیکن ادھر تک چلے جائیں, تو اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں جو آپ کا جو احساس پروگرام ہے اس کے پروونشل ہیڈ کوارٹر بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے, پھر شاید ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے, اس میں آپ کو شاید کام میں آسانی بھی ہوتی جب آپ کو اطلاع ہوتی کہ جی ڈسٹرکٹ سانگڑ میں تو 200 لوگوں کو حق نہیں ملا, اور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کراچی کا کوئی ویسٹ ہے وہاں بالکل اچھی صورتحال ہے. تو مانیٹر کر کے آپ شاید زیادہ بہتر طریقے سے نہیں چلا پاتی. ڈاکٹر صاحب میری یہ رائے ہے. دیکھیے جی, یہ جو ابھی ہم ایمرجنسی کیش کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جب اس کی رپورٹ آ جائے گی تو اس کی میتھڈالوجی بھی لوگ تفصیل سے دیکھ سکیں گے. میں نے ویڈیو بھی میتھڈالوجی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, وضاحت کرنے کے لیے جاری کی تھی. یہ ایک ڈیمانڈ بیس سسٹم ہے. ہم نے بہت وسیع پیمانے پہ اناؤنسمنٹس کی, فیس بک کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, لوکل اخبارات کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے کہ جی حکومت یہ SMS کی اسکیم کھول رہی ہے, آپ اس پہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر بھیجیں. اب اس میں کسی علاقے سے اگر زیادہ آ گئے اور کسی سے کم آ گئے تو اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں تھا. نمبر 1, ہم نے صرف ان کی جو مستحقین جو رولز بنائے تھے مستحقین لوگوں کی نشاندہی کے لیے, ہم نے اس لسٹوں پہ وہ اپلائی کیے. مگر ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بھی یہ ثوابدید دے دی کہ آپ اگر کوئی SMS نہیں کر سکا تو آپ ان کی لسٹیں بنا کے ہمیں ان کے آئیڈینٹی کارڈ نمبر بھیج دیں اور ان کے فون نمبرز بھیج دیں. تو ہر طرح سے ہم نے یہ کیا کہ اگر کوئی ملک کے کسی کونے میں بھی ہے تو اس کی اور وہ حقدار اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے تو اس کے کوائف ہم تک ضرور پہنچیں. مگر پھر ہم نے جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو طریقہ کار بنایا تھا اس کو بالکل ایک ہی طرح سب لسٹوں پہ اپلائی کیا. تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں, یہ جو تمام کام ہوا اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ اس وقت ہم نے ایگزیکیوٹ کیا جب لاک ڈاؤن تھا, جب تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے, جب ایسی صورتحال تھی کہ پاکستان سول انریسٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی ہم لوگوں میں
مزدوروں میں راشن بانٹنا چاہتے ہیں, گاڑی میں راشن ڈال کے سڑک پہ لے جاتے ہیں, گاڑی پہ حملہ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں, جن کا کام نہیں ہے. تو جس کانٹیکسٹ میں یہ کام ہوا آپ اس کو بھی ملحوظ رکھیں, جو سپیڈ درکار تھی آپ اس کو بھی سامنے رکھیں, اور جو ہم نے ڈیجیٹل جو کیپیبلٹیز تھی ملک میں ان کو بروئے کار لا کے جو کام کیا, جس بڑے اسکیل پہ کیا, جس شفافیت سے کیا, اللہ کی مہربانی سے, جس منظم طریقے سے کیا, تو یہ تو ترقی پذیر ممالک میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو آپ ان باتوں کو بھی نہیں میں بالکل دیکھیں, آج آپ دیکھیں نا عام طور پر میں تو یہ تو جو ہم لوگ جو مشہور ہو گئے نا اینکر کے, بھائی سنتے ہی نہیں ہیں وہ, اور سب ابھی بات پوری نہیں ہوتی اس کے بعد دوسرا سوال کر دیتے ہیں. میں تو بڑے, کیونکہ یہ پازیٹیو کام ہے, میں تو کہتا ہوں اگر آدھے بھی لوگوں کو ملا, اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس طرح دعائیں دے رہے تھے اور وہی لوگ جانتے ہیں, تو کہتے بڑا آسان ہے نا 2000 یا 12000 کہنا. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر کسی عورت کے پاس اس گھر میں کوئی لانڈی میں رہتا ہو, کوئی رحیم یار خاں میں رہتا ہو, جھونپڑی میں رہتا ہو, اس کے لیے کتنی بڑی یہ چیز ہوتی ہے, یہ رقم جو ہم لوگ, ہمارے لیے شاید نہ ہو, جو مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے. اور ہاں میں نے بڑا ایک دلچسپ بات یہ دیکھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی بھیس بدل وغیرہ کے بھی گئیں کچھ جگہ, انہوں نے دیکھا, وہ میرا تصویر دیکھ کے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا, شاید میں بریک کے بعد بھی دکھاؤں. اور اس دوران جب میں ڈاکٹر سے بات گفتگو کر رہا تھا تو مجھے SMS آنے شروع ہو گئے, کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ بھائی ہم بھی سوال کریں گے. بھائی ابھی تو ایک پروگرام ہم نے ابتدائی کیا, کچھ کروں گا. دیکھیں ایک آدھ اگر کال وال ہوئی تو میں, یا SMS آیا تو میں آپ کو سنا دوں گا. تو میں نے کہا نا کہ ہر چیز پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز کو سیاست کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. پاکستان جیسے ملکوں میں جو ہمیں پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی, ادارے بڑے تباہ ہو چکے ہیں, ان میں اگر اس پروگرام کے تحت جتنا پہنچ رہا ہے اس میں بہت گنجائش ہے بہتری کی. اس پر گفتگو کریں گے ڈاکٹر نشتر سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر, چیئرپرسن احساس پروگرام, میرے ساتھ ہیں. اور بھائی میں نے یہ نہیں تھوڑی, میں نے جیسے پہلے بھی کہہ دیا تھا, ہم ہر روز ہی سیاسی پروگرام کرتے ہیں, ایک PTI بٹھا لی, نون لیگ بٹھا لی, لیکن یہ ایک ایسا پروگرام ہے جیسے میں نے کہا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جو کتنا بڑا مسئلہ کرپشن ہے, کتنی ٹرانسپیرنسی ہے. خود کہہ رہی تھی کہ 8 لاکھ لوگوں کو ہم نے اس لسٹ سے نکالا جو برسوں سے جو ہے وہ پیسے یہ غریب لوگوں کے نام پر, یتیم لوگوں کے نام پر لے رہے تھے. اور میں نے آپ سے بریک سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے خود بھی کچھ بھیس بدل کر جو ہے وہ گئیں. میں نے وہ ٹویٹ تصویر دیکھی کہ کہیں جا کر اور دیکھ رہی تھیں. اس دوران مجھے, جب میں بیٹھا تھا بریک کے دوران, مجھے کالیں بھی ملنی شروع ہو گئیں اور لوگوں کے SMS بھی آنے لگے. وہ تو ممکن نہیں ہے اس پروگرام میں سب کالیں اور پروگرام میں دیکھوں. دیکھیں مجھے بھی پہچان میں نہیں آ رہی. واقعی میں دیکھ رہا ہوں تصویر میں جو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں کہیں بھیس بدل کے گئی ہیں وہاں پر. لیکن میں نے سوچا ایک ذرا سا, ہماری بڑی ایک وومن کمیشن کی ایکٹیوسٹ ہیں اور عورت فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر ہیں اور بڑا اس پہ کام کرتی رہی ہیں. میناز الرحمان سے ایک ضرور ایک خاتون سے سوال لے لوں جو ڈاکٹر صاحبہ. جی میناز, آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کیا پوچھیں گی؟ جیسے میں نے کہا نا بھائی آج سیاسی ویسی باتیں نہیں ہوں گی, بالکل جو ہے پیور پروفیشنل بات ہوگی. میناز. جی میں مجاہد پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں یہ میری پسندیدہ شخصیت ہیں. اس پہ ان کا جو کام ہے, اور یونائٹڈ نیشنز میں ان کا نامینیشن بھی ہوا تھا, ہم نے بہت دعائیں مانگی بھی کہ یہ جیت جائیں. تو بہرحال اب یہ جو کام کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے, عوام کی ضرورت ہے, عوام تکلیف میں ہیں تو اس میں یہ ان کی مدد جو ہو رہی ہے. اب اس میں یہ ظاہر پروگرام پہلے سے چل رہا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ اب سب تک یہاں ہر مستحق تک تو نہیں پہنچ پا رہی. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, کہ یہ جو آپ پروگرام کریں اس کو آپ پھیلا کے سوشل سیکیورٹی کا سسٹم فار آل سٹیزنز کیوں نہیں کر دیتے؟ کر سکتے ہیں یا کیا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں.
ओके, चलें, एक तो अच्छी बात है, बड़ा कम होता है कि वुमेन एक्टिविस्ट और वुमेन एक्शन फोरम की और आज फाउंडेशन को खातून तारीफ़ भी कर दें, वरना लोग कहेंगे ये देखिए तारीफ़ कर दी डॉक्टर साहिबा की है। भाई अगर यूनाइटेड नेशन में उन्हें ये मकाम मिला है, अच्छा काम कर रही है, तो देखें महनाज ने तो कोई इस बात से काम नहीं लिया बखैर से। जी डॉक्टर साहिबा, और साथ में महनाज रहमान ने एक सवाल भी किया। डॉक्टर साहिबा जी, महनाज ने बिल्कुल ठीक कहा कि सोशल सिक्योरिटी बहुत अहम होती है, और स्पेशली ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, उनकी जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं उन पे ये लाजिम है कि वो उनको सोशल सिक्योरिटी के जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लेके आएँ। अब उन स्ट्रक्चर्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और जो लाइन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंडर ये सोशल सिक्योरिटी के इदारे आते हैं, वो उन पे भी काम कर रही है। मगर ये चीज़ें अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती, ये डिफरेंट लोगों को टारगेट करती हैं। तो जो बिल्कुल ही समाजी तहफ़्फ़ुज़, जिनकी कोई नौकरी भी नहीं होती, रोज़गार नहीं होता, जो बिल्कुल ही ख़त गुरबत से नीचे होते हैं, उनके लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो होता है, जो सोशल प्रोटेक्शन होती है, वो बहुत अहम होती है। और ये तमाम चीज़ें डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स के लिए साथ साथ चलती हैं। मगर आजकल के तनाजुर में जो बात हो रही है वो एमरजेंसी कैश की हो रही है, और वो एमरजेंसी कैश इसलिए उसकी ज़रूरत पेश आई क्योंकि एक आफत की वजह से यकायक बिल्कुल जहाँ कीमती जानें ज़ाई हुई, वहाँ मईशत का पहिया भी रुक गया, और हमारे 24 मिलियन जो दिहाड़ीदार तबका और जो गैर रस्मी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो एक लख्त उनकी रोज़गार जो थी वो ओवरनाइट ख़त्म हो गई। और उनसे मुंसलिक, क्योंकि हर ख़ानदान में 6 से 7 लोग होते हैं, तो अगर 24 मिलियन ब्रेड विनर्स थे, तो उनसे मुंसलिक जो लोग थे, ख़ानदान के अफराद, तो हम तकरीबन मुल्क की कोई 2/3 आबादी देख रहे हैं, 160 मिलियन, अराउंड 160 मिलियन जो कि इस आफत से मुतासिर हुए। तो हम एमरजेंसी कैश का जो कॉन्सेप्ट है वो इस एमरजेंसी में लोगों की मदद करने से मुतालिक है। एक राउंड हो रहा है, इंशाल्लाह दूसरा राउंड होगा, और तब तक इंशाल्लाह अगले चंद माह में जब ये मुश्किल ख़त्म होगी तो फिर चीज़ें। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात जो है, डॉक्टर साहब एक बात तो है ना कि जो आपके पास पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, चले पब्लिक सेक्टर के इदारे में शायद ना हो रहा हो, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, और ख़ास तौर पे मैंने फैसलाबाद में तो देखा है कि माशाल्लाह एक वक्त तक सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ख़वातीन को मैंने देखा मशीन चलाते हुए। फिर अब तो खैर रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंपों में, यानी बेशुमार ख़वातीन जो हैं वो अब हमारे यहाँ जो पहले मायूब समझा जाता था वो काम करती हैं। कोई नहीं, KFC, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर ये हुआ कि ये जो जब सब बंद हुए तो ये बराह रास्त ये लोग या लोगों ने जो मीडिया भी उसमें मैं शामिल कर लेता हूँ कि उन्हें जो निकाला गया। अब बताएं कि जो बास खातून के सबब पूरे घर चल रहे थे, तो क्या हुकूमत इस बात की पाबंदी बनाती? देखिए मर्दों का फिर भी है, बाहर निकल लेंगे, इधर उधर कर लेंगे, लेकिन जब एक खातून बेरोज़गार होगी जो अपना घर चला रही होगी तो आपको पता हो कितने मसाइल होंगे। तो इसको कुछ चेक ना किया जाए कि जो होम बेस वर्कर है, चूड़ियों का कारोबार आपके हमारे सिंध में इतना था, हैदराबाद में दुकानें बंद हो गई, और ये बहुत बड़ी तादाद है ऐसी ख़वातीन की जो काम करती थी, इदारे बंद हो गए, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, नौकरियों से निकाले जा रही हैं। और ये मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आप उन मुतालिका मिनिस्ट्रीज से पूछ सकती हैं कि या फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स या उन इदारों से कि आपके जो ख़वातीन कर रही थी, क्या आप उन्हें अगर पूरी नहीं तो आधी तनख्वाह दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं, जिस तरह के वेस्ट में है। यानी वहाँ मैंने देखता हूँ बाद बेरोज़गारों का बड़े खुश खुर्रम घूम रहे होते हैं। मैंने कहा भाई तुम लोग बेरोज़गार हो, कहते नहीं वो हमें तनख्वाह का 30% मिल रहा है। तो यहाँ कुछ क्यों नहीं किया जा सकता डॉक्टर साहिबा? जी, आपका अगर तो आपने जो अभी फरमाया उसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि कोविड के तनाजुर में जो लोग अपनी नौकरियों से जो हाथ धो बैठे हैं, तो हुकूमत का जो 1.2 ट्रिलियन का पैकेज था उसमें एहसास इमरजेंसी कैश तो उसका एक कंपोनेंट था, बट उसके और भी बहुत से कंपोनेंट्स थे कि लोगों को इस मुश्किल हालात में मदद की जाए।
امپلائرس کے لیے خاص طور پر ان کا رسک میٹیگیٹ کرنے کے لیے پیکیجز تھے تاکہ وہ لوگوں کو لے آف نہ کریں، اور یہ بارہا ان سے کہا جاتا تھا کہ اس مشکل کے وقت میں لوگوں کو لے آف نہ کریں، حکومت آپ کا جو نقصان ہے وہ کچھ حد تک برداشت کر لے گی۔ مگر اس کے باوجود بھی مجھے یہ خود فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ چھوٹے کاروبار کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے کاروباروں میں بھی، بڑے بڑے ہوٹلز میں بھی لوگوں کو جس طرح سے لے آف کیا گیا، یہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ ایک اور اسی لیے احساس ایمرجنسی کیش کا جو پروگرام تھا کہ لوگوں کی اس مشکل حالت میں کچھ تو مدد ہو جائے۔ دوسری طرف جو آپ فرما رہے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت کے ادارے ہیں جیسے امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا پرپس ہی یہی ہے کہ اگر جو پرائیویٹ انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹس میں جو کام کرتے ہیں ان کے جو امپلائرس ہیں وہ ان کے بہاف پہ ایک کنٹریبیوشن دیں، اور وہ کنٹریبیوشن جو ہے اس سے ہسپتال چلیں، اس سے ان کا جو وفات کی صورت میں ان کو جو بھی کمپنسیشن ملے، جو انجری کی صورت میں کمپنسیشن ملے، جہیز وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس میں پیکیجز امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ میں۔ مگر ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اداروں کے سٹرکچرز میں پرابلم ہے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے اداروں کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اب ان کو ریفارم کرنے میں، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرنے میں ٹائم تو لگے گا، مگر آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ سماجی تحفظ کے ساتھ ساتھ سوشل سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے۔ میں ایک اور مجھے بریک کی طرف ویسے جانا ہے، لیکن میں جو کنکلوڈنگ گفتگو آپ سے اس لیے جو میں نے سوال کیا خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو فیوڈلزم ہے، جو وڈیراازم ہے، جو پسماندگی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن، پھر ہمارے یہاں ابھی تک جرگہ ہم ختم نہیں کر سکے ہیں، اگر ہم وہ دیکھیں خودکشیاں اور یہ سب کچھ، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کا مجھے لگا کہ یہ آپ نے ٹھیک ہے وسیع تو کیا، لیکن خیال یہ تھا کہ جو پہلا پروگرام تھا اس میں خواتین کو اولویت دی جا رہی تھی، ترجیح دی جا رہی تھی، جو زیادہ مظلوم، زیادہ محروم ہیں، تو لیکن یہ ذرا وسیع کر دیا گیا ہے۔ جو ٹارگٹ تھا، اگر پچھلے پروگرام کا ذکر کرتے بھی نہیں کر، وہ صرف خواتین تھیں، اس کو وسیع تو کر دیا ہے، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس میں ابھی بھی آئندہ آپ کی توجہ یا ٹارگٹ خواتین ہی رہیں گی۔ ویسے تو آپ جو بھی اس کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکتی ہیں، مگر ایک بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، چیئرپرسن احساس پروگرام میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود جو فرمایا بریک سے پہلے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو ریاستی ادارے تھے وہ برباد ہوئے، بلکہ ایک اور بات یہ کہ ان کا ٹرسٹ جو ہے ختم ہو گیا۔ سوری ٹو سے، اچھا بڑی محنت کرتے ہیں، چاہے پولیس ہو، چاہے اور جو ادارے ہو، میں نام بھی لینا چاہتا، لیکن جو آپ کا جو پروگرام ہے، اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے خواتین کا، اور میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی سنسیئرلی، چاہے عورت فاؤنڈیشن ہو، وومن ایکشن فورم ہو، یہ چاروں صوبوں کے وومن کمیشنز ہوں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ایک اگر 7-8 ایسے معتبر ادارے ہیں جو 20 سال سے کام کر رہے ہیں، یعنی آپ اگر ان کو اعتماد میں لے کر اگر چلیں گی غالباً، اور کیونکہ ان کے گراس روٹ پہ بھی تعلقات ہیں، جیسے آپ خود میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو سرکاری اداروں کے شاید ان کے اداروں کے سے اس طرح ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا ڈاکٹر صاحبہ، تو کیونکہ آگے بہت آگے تک جانا ہے آپ کو۔ ویسے تو آپ 1 کروڑ اور آپ نے کہا کہ 60 لاکھ 68 لاکھ لوگوں تک جا رہے ہیں، رقم بھی 203 ارب روپے رکھی ہے، وہ بھی ابھی کم ہے، اس میں بھی بہت اضافہ ہونا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی، ایک تو آپ نے بات کی کہ جو این جی اوز ہیں، جو غیر سرکاری ادارے ہیں، خاص طور پہ وہ جو خواتین کے لیے کام کرتے ہیں، گراس روٹس پہ ایکٹیو ہیں، ان کی شراکت کیسے ہو، ان کے ساتھ کیسے کام کیا جائے، تو بالکل ان کو
ہم کنسلٹ بھی کرتے ہیں، اور کچھ تو جو بہت خواتین کی بڑی بڑی NGOs ہیں وہ ہماری امپلیمنٹنگ پارٹنرز بھی ہیں۔ یہ کیش والے احساس کیش سے ہٹ کے جو ہمارا بلا سود قرضوں کا پروگرام ہے، وہ تو گراس روٹس کی 22 NGOs جو ہیں وہ ڈیلیوری ان کی کرتی ہیں۔ جو ہمارا آمدن پروگرام ہے جس میں ہم وہ ایسٹس دیتے ہیں، چھوٹے سطح کے جو سامان دیتے ہیں لوگوں کے، وہ بھی NGOs کے تھرو ایگزیکیوشن ہے۔ تو پوری کوشش ہے کہ NGOs کے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ احساس کیش میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کمرشل بینکوں کے ذریعے رقم کی ترسیل کی جو کمپیٹیٹیولی ایک پروسیس سے ہو کے آئی تھی۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے اور آپ نے کہا کہ پہلے تو حکومت کے جو وظیفے ہیں وہ صرف خواتین کو دیے جاتے تھے، تو احساس کیش میں اب مرد بھی شامل ہیں۔ تو میرے خیال سے وہ تناظر کو دیکھنا چاہیے، کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب احساس کیش کی ضرورت پڑی اور کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو اس وقت انٹر سٹی انٹر پروونشل جو ٹرانسپورٹ تھی وہ بند تھی۔ جو دہاڑی دار مومند ڈسٹرکٹ کا تھا وہ کراچی میں ہی تھا۔ اب اس کو اگر میں میسج اس کے جواب میں کہتی کہ جی آپ کی بیوی پیسے لے لے مومند ڈسٹرکٹ میں، تو اس بیچارے کا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا نا۔ تو اس لیے ہمیں جو ایمرجنسی کیش تھی اس کو ضرورت کے تحت ہمیں عورتوں مردوں دونوں کے لیے کھولا گیا، مگر یہ ہم نے اس بات کا ضرور وہ اس کو اپنے رولز میں رکھا کہ ایک خاندان میں ایک ہی فرد کو ملے، اور وہ ہم اپنے ڈیٹا انالیٹکس میں نادرہ کی فیملی ٹری دیکھ کے دیکھتے تھے کہ اگر بیٹی نے کیا ہے تو اس کو میسج آتا تھا کہ بھئی آپ کی ماں کا میسج آیا، وہ حقدار ہے، اس کو مل جائے گا، so on and so forth۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ میں کہوں، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ جو پچھلا پروگرام تھا اس میں بڑی بدقسمتی کے بات ہے کہ لکھ پتی کروڑ پتی لوگوں نے جو ہے 2-2 3-3 ہزار 4-4 ہزار روپے لاکھوں کی تعداد میں لیے، ابھی تک بھی جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی آپ نے ایسا طریقہ رکھا ہے کہ لوگ سوال اٹھا سکیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں آپ نے اتنے لوگوں کو اتنے دیے، سندھ میں اتنے دیے، جب آپ جو 1 کروڑ اس وقت جا رہی ہیں اس میں ٹرانسپیرنٹ ہے پورا؟ آپ اگر سولیٹری یعنی اگر پوچھا جائے تو اس کی کوئی بھی کہ جی ہمیں اب تو بڑا کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یقین ہے کہ اب بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے یہ گراس روٹ تک جو آپ 1 کروڑ 67 لاکھ لوگوں تک، وہ کہ رقم بہت کم ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، گندم چینی آٹا پانی بجلی ہے وہ تو ایک الگ ہے، یہ پیسے بھی کم ہیں، اس میں بھی اضافے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ غالباً یہ واحد پروگرام تھا جو پچھلا بھی، جسے ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد پروگرام ہے جس کے ذریعے واقعی گراس روٹ پر خواتین تک ثمرات پہنچ رہے تھے۔ تو اس کے لیے باہر سے بھی مدد آ سکتی ہے۔ 203 ارب تو ہم کہنا نہیں، اتنی بہرحال رقم اتنی نہیں بڑی، لیکن پھر بھی لیکن اس کی اصل ٹرانسپیرنسی آپ اگر 1 کروڑ کیا، میں تو کہوں گا اگر 25 لاکھ خواتین تک بھی براہ راست یہ پہنچ رہا ہے، بہت بڑا یہ کام ہے۔ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کنکلوڈنگ میں کوشچن پوچھوں گا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے۔ دیکھیں جی، ٹرانسپیرنسی کی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ایک انفارمیشن پورٹل بہت پہلے جاری کر دیا تھا۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں past.gov.pk تو وہاں سے آپ ایک انفارمیشن پورٹل ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ڈال دیں تاکہ لوگ اگر کسی کو اعتراض ہے تو کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں۔ جی past.gov.pk ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ کونے پہ جو آئیکن ہے یا ریڈ یا گرین رنگ کا، ان دونوں میں سے ایک ہے، اس پہ کلک کریں، انفارمیشن پورٹل کھل جاتا ہے۔ اس میں کیٹیگری 1 2 3 4 5 کی بھی بریک ڈاؤن ہے، ٹوٹل بھی بریک ڈاؤن ہے۔ ڈیش بورڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کتنی رقم جو ہے پروونسز میں کس پروونس میں کتنی جا رہی ہے، کتنے وہاں پہ حقدار ہیں، اور پھر اس کے نیچے ایک سرچ انجن ہے جس میں اگر آپ اپنا پروونس اور ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی حیدرآباد میں یا سکھر میں اور کس طرح بریک ڈاؤن ہے۔ تو ایک تو ٹرانسپیرنسی ہم نے یہ رکھی ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بینیفیشریز کے اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گئے ہیں، کتنوں نے نکال لیے ہیں، کتنے ابھی رہتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، کیونکہ یہ ڈیٹا انالیٹکس کا اس میں استعمال تھا، اس میں ہیومن ڈسکریشن بالکل نہیں تھی۔ اگر پرائم منسٹر بھی چاہتے کہ ایک نام ڈال دیں تو وہ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، وہ بھی ایک نام نہیں ڈال سکتے تھے۔
آپ کی پارٹی کی خواتین MNA MP ناراض والا سنی ہوگی زیادہ کہ ہماری عورتوں کو نہیں رکھا وغیرہ حلقے کی؟ نہیں میرے خیال سے سب سمجھ گئے تھے، ان سب کو ایکسٹینسو مشاورت ہوئی تھی، ایکسٹینسو، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی. تو لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ پہلے جب سیلاب آتے تھے تو MNAs میں پیسے بانٹ دیے جاتے تھے اور وہ آگے دیتے تھے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ اب ایک نئے طریقے سے سماجی تحفظ کا کام ہوتا ہے اور اس میں شفافیت ہے، اس میں رول بیسڈ فنکشننگ ہے، اس میں بالکل اے پولیٹیکل فنکشننگ ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ SMS ضرور بھجوائیں، 100 لوگوں کی بھجوائیں، 1000 لوگوں کی بھجوائیں، ڈسٹرکٹ میں لسٹ شامل کریں، مگر پھر ہتھوڑی ایک ہی طرح سے چلے گی. تو میرے خیال سے لوگ سمجھ گئے ہیں، اور جب انہوں نے آن گراؤنڈ بھی دیکھا. یہ جو پروگرام جتنا بڑا ہے، جتنے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اس پر ایک پروگرام میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی، تو میرا کیونکہ خیال تھا، لیکن آج اس کو تعارفی پروگرام سمجھیں. اور مجھے یہ ہے کہ آپ کافی مصروف ہیں اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ بنانے میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آئندہ جب آپ سے نشست ہو تو میں عام لوگوں کو اس بات کا موقع دوں کہ وہ SMS کر کے اور کال کر کے اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ سے کر سکیں. لیکن میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پروگرام کو جوائن کیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ تھیں. جیسے میں نے کہا ایک پروگرام میں تو سب مکمل بات نہیں ہو سکتی، تو آئندہ پھر جلد ہی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور براہ راست آپ خاص طور پر خواتین سے گفتگو آپ ان سے کر سکیں گے، خواتین جو محروم ہیں، مظلوم ہیں اور جو ضرورت مند ہیں. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.